الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اعراب کا ریویژن کیا تھا، انشاءاللہ آج ہم عدد کا ریویژن کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے عدد کے اعتبار سے، جیسے آپ انگلش میں جب آپ عدد کو یعنی پڑھتے ہیں تو اس میں دو طریقے کے عدد ہوتے ہیں، یا تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہی از سٹنگ، اور اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے دے آر سٹنگ، ٹھیک ہے؟ اور دو سے زیادہ ہیں تب بھی آپ دے آر سٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن عربک میں بیسیکلی عدد جو ہیں وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں، واحد الگ ہوتا ہے، مثنیٰ الگ ہوتا ہے، اور جمع الگ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے مسلمون چارٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے واحد کالم میں مسلمون، مسلمان، مسلمین، مثنیٰ میں یعنی جو ڈویل ہوتا ہے یا پیر ہوتا ہے اس میں آپ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی کو رکھتے ہیں۔ پھر جب دو سے زیادہ کا ذکر ہوتا ہے تب آپ جمع میں یعنی پلورل میں جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ ہو، یا پھر آپ کہیں گے کہ مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ الحمدللہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ کامبینیشن سے آپ ایک طرح سے پہچان لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عدد میں ہم انہی چیز کا ریویژن پڑھ بھی چکے ہیں، اور ہمیں ریویژن بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جیسے آپ نے بیسیکلی واحد، مثنیٰ اور جمع کو آپ بآسانی پہچان لیں گے، لیکن جمع ہمارے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع ہمارے لیے ایز ڈیٹیل انفارمیشن ہے عربی گرامر میں، یعنی وہ ایک چیلنج کے طور پہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے 6 مختلف جمع پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو 6 مختلف جمع کون کون سے ہیں، ایک بار ہم ان کو کالم میں بنا کر اس کو لکھیں گے تو آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں وہ کیا تھی؟ یعنی مسلمون چارٹ اگر آپ دیکھیں تو مسلمونہ یا مسلمینہ، ٹھیک ہے؟ مسلمونہ اور مسلمینہ۔ تو جمع مذکر میں ہم نے جو چیز نوٹ کری وہ کیا ہے کہ اینڈنگ کامبینیشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیسیکلی جمع ہے، اونا اینا، ٹھیک ہے؟ اونا اینا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اور یہ بیسیکلی عربک کا ایس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو بیسیکلی کہتے ہیں جمع سالم، ٹھیک ہے؟ جمع سالم یعنی نارمل پلورل۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا جمع مؤنث، جمع مؤنث، اور اس کو ہم نے ایک اور نام دیا تھا عاقل، جمع مؤنث عاقل۔ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا مسلمات اور مسلماتن۔ تو اس میں بھی ہم نے کامبینیشن دیکھا آتن، ٹھیک ہے؟ آتن اور آتن کا کامبینیشن، آتن اور آتن کی کامبینیشن سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جمع ہے، بہت سی مسلمان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہم نے اس میں جو پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ جمع مؤنث غیر عاقل، ٹھیک ہے؟ جمع مؤنث غیر عاقل۔ تو جمع مؤنث غیر عاقل میں ہم نے سماوات اور سماواتن کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں بھی ہم نے نوٹ کیا کہ آتن کامبینیشن موجود ہے، اینڈنگ کامبینیشن، اور آتن وہی اینڈنگ کامبینیشن موجود ہے جو مسلماتن اور مسلماتن میں ہے، کیونکہ یہ ایس جو ہے بیسیکلی مؤنث والا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو غیر عاقل کہا، جمع مؤنث غیر عاقل، کیونکہ سماواتن اور مسلماتن ایک سے لگ رہے ہیں دکھنے میں،
تو اس لیے ہم نے جمع مؤنث غیر عاقل کیٹیگری میں. غیر عاقل اس لیے کہا کیونکہ یہ نان انٹیلیجنٹ ہے. یعنی میں نے, اگر آپ کو یاد ہو, عاقل میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں کہ جب بھی عاقل کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے یا تو انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا جنات کے بارے میں, یا فرشتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں جو ہیں بیسیکلی یہ اینڈنگ کمبینیشن کے ساتھ آپ ان کو بآسانی پہچان رہے ہیں, یا یوں کہیں کہ ان کے آخر میں عربک کا ایس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ جمع عربک ایس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جتنے بھی جمع ہیں یہ عربک ایس کے ساتھ ہیں. عربک ایس کیا ہے؟ اونا, اینا, آتن, آتن. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت آسان سی چیز ہے جو انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گی. تو یہ تینوں کے آخر میں اونا, اینا اور آتن, آتن کی وجہ سے آپ ان کو پہچاننا ہے. اب آئیے نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے جمع مکسر عاقل اور جمع مکسر غیر عاقل. ٹھیک ہے, اب یہ بیسیکلی یہاں پر ہم یہاں پہ ایک چیز اور لکھ دیں, یہ کہلاتے ہیں نارمل پلورل. ٹھیک ہے, یہ نارمل پلورل کہلاتے ہیں. کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی یہ ایس کے ساتھ ہیں, اس وجہ سے نارمل پلورل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, اور ان کو آپ بیسیکلی عربی میں کہتے ہیں جمع سالم. ٹھیک ہے, جمع سالم. اب جمع مکسر عاقل اور غیر عاقل بیسیکلی یہ دونوں مکسر کہلاتے ہیں. جیسے آپ انگلش میں آپ نے کہا مثال طور پہ ہاؤس. ٹھیک ہے, جب آپ اس کا پلورل بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاؤسز. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں بوائے, تو جب آپ ان کا پلورل بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بوائز. گرل, جب آپ ان کا بہت سی لڑکیوں کا ذکر کریں گے تو گرلس. ٹھیک ہے, تو آپ ایس لگاتے جاتے ہیں اور یہ بیسیکلی جمع بنتے جاتے ہیں. لیکن انگلش میں کچھ جمع ایسے ہوتے ہیں, کچھ پلورلس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں آپ ایس نہیں لگاتے, لیکن ان کے معنی میں جمع کی ترجمانی موجود ہوتی ہے. جیسے مثال طور پہ آپ کہتے ہیں مین, ایک آدمی کو, لیکن جب آپ کہتے ہیں مین, MEN, تو بہت سے مرد ہوگا لیکن ایس تو نہیں لگا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں وومن. ٹھیک ہے, وومن کے معنی بہت سی عورتیں. جب آپ کہتے ہیں ویمن, اب ویمن میں آپ نے دیکھا کہ ایس تو نہیں لگایا آخر میں, لیکن آپ کو معلوم ہے ویمن کا مطلب بہت سی عورتیں ہو گئیں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ٹوتھ, یعنی ایک دانت, لیکن جب آپ کہتے ہیں ٹیتھ تو یعنی بہت سے دانت ہو گئے. اور بھی بہت سارے ورڈس ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں گوز, بطخ کو, لیکن گوزز نہیں کہتے, آپ کیا کہتے ہیں گیز. بہت سی بطخیں ہو گئیں, گیز ہو گئیں. ٹھیک ہے, چائلڈ, ایک لڑکے کو, ایک بچے کو کہتے ہیں, لیکن بہت سے بچوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلڈرن. ٹھیک ہے, اور ماؤس یعنی ایک چوہے کو, لیکن ماؤسز نہیں کہتے, آپ کیا کہتے ہیں؟ مائس. ٹھیک ہے, بہت سے چوہوں کو. تو جتنے بھی میں نے آپ کے یہ اسکرین پر ایگزامپلس لکھے ہیں, بیسیکلی آپ میں سب میں ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایس نہیں لگا ہوا ہے, کسی میں ایس لگا ہوا ہے, کسی میں ایس نہیں لگا ہوا ہے. تو جس کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے انگلش میں آپ ان کو کہتے ہیں نارمل پلورل, اور جن کے آخر میں ایس نہیں لگا ہوا ہے وہ کہلاتے ہیں بروکن پلورلس. ٹھیک ہے, عربک میں آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بروکن پلورل. تو انگلش میں آپ بروکن پلورل کہتے ہیں اور عربک میں جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بروکن پلورل کو. تو یہاں پر ہم اگر اگزامپل لیں, مثال طور پہ جمع مکسر عاقل میں آپ نے کہا رسول. رسول ایک رسول کو کہتے ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں بہت سے رسول تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کہتے ہیں امراتن, ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امراتن. لیکن جب بہت سی عورتوں کا ذکر ہوتا ہے تو نساؤن. آپ کہتے ہیں مثال طور پہ ملکن. ملکن کہتے ہیں فرشتے کو, لیکن جب آپ بہت سے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ. ملائکہ تو. ٹھیک ہے,
تو اس طریقے سے آپ کے پاس عربک گرامر میں بہت سے ورڈس ہیں جن کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں طفلن، طفلن کہتے ہیں بچے کو، لیکن جب آپ کہتے ہیں اطفال، اطفال کہتے ہیں بہت سے بچے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ جمع ہیں جن کے آخر میں عربک ایس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے بنا عربک ایس کے، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بروکن پلورل، ٹھیک ہے، بروکن پلورل، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں عربک میں جمع مکسر، ٹھیک ہے، جمع مکسر. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو طریقے کے جمع ہوتے ہیں، جمع مکسر عاقل بھی ہوتے ہیں اور جمع مکسر غیر عاقل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ بنا عربک ایس کے ہیں، آخر میں کوئی بھی عربک ایس نہیں لگا ہوا ہے ان کے، ہے نا. اگر ہم جمع مکسر غیر عاقل کی بات کریں، جیسے آپ کہتے ہیں جبلن، جبلن کے معنی ہوتے ہیں ایک پہاڑ. تو جب بہت سے پہاڑوں کا ذکر ہوگا تو کیا کہیں گے؟ جبالن، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جملن، اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن بہت سے اونٹ جمالن، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں عملن، عمل کو، اور اعمال، اعمالن کے معنی کیا ہوں گے؟ بہت سے اعمال، ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ سے آپ کو بہت سے ورڈ مل جائیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں مثال طور پہ کتابن، کتاب کو، لیکن کتبن بہت سی کتابیں. بابن آپ کہتے ہیں دروازے کو، لیکن جب آپ کہتے ہیں ابوابن تو بہت سے دروازے. تو یہ سب غیر عاقل ہیں، جمع مکسر غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو دو کیٹیگریز الحمدللہ جمع مکسر میں آپ نے پڑھی تھی. تو تین جمع ایسے ہیں جو کہ سالم ہیں، جن کے آخر میں آپ عربی کا ایس دیکھ رہے ہیں، اونا اینا آتن آتن. اور دو کیٹیگریز ایسی ہیں جو جمع مکسر ہیں اور جس میں عاقل اور غیر عاقل کا ڈویژن ہے. یعنی عاقل میں آپ انسان، جنات اور فرشتوں کا ذکر دیکھ رہے ہیں، اور جمع مکسر غیر عاقل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر، یعنی انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، تو غیر عاقل کیٹیگری میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اب چھٹی اور آخری کی جو کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے اسم جمع، ٹھیک ہے. اسم جمع، اسم جمع میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو 6 ورڈز یاد رکھنا ہے، اور وہ کون کون سے ورڈز ہیں؟ ناسن، یعنی ناسن بھی جمع ہے اور الناسو بھی جمع ہے. اسی طرح سے قوم اور اقوام، ٹھیک ہے، قرن اور قرون، ٹھیک ہے. تو ناسن کے معنی ہوتے ہیں، ناسن اور ناسو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوگ، بہت سے لوگ. اور اگر آپ کہیں کہ قوم اقوام بہت سی قومیں، اور قرن اور قرون دونوں کے معنی بہت سی نسلیں. تو یہ اپنے آپ میں جمع ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے ناسن واحد ہے یا قوم واحد ہے یا قرن واحد ہے، نہیں، یہ بھی جمع ہیں. اور الناس و اقوام اور قرون یہ بھی جمع ہیں. تو قرآن مجید میں جب بھی ان کا ذکر آئے گا تو آپ ان کو جمع کی کیٹیگری میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو پھر سے ریویژن کر لیتے ہیں. عدد کے اعتبار سے آپ نے عدد میں کیا پڑھا؟ عدد میں آپ نے پڑھا کہ عربی میں عدد 3 طریقے کے ہوتے ہیں، واحد، مثنی، جمع. پھر آپ نے جمع میں مزید 6 مختلف جمع پڑھے، اور اگر آپ اس کا ڈویژن کریں تو 2 طریقے کے جمع ہیں، جمع سالم، جمع مکسر، یعنی نارمل پلورل اور بروکن پلورل. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نارمل پلورل کی کیا پہچان ہے، جمع سالم کی کیا پہچان ہے، تو آپ کو کہنا ہے کہ اسم کے آخر میں عربک کا ایس لگا ہوگا. اور وہ عربک کا ایس کیا ہوتا ہے؟ اونا اینا اینا، آتن آتن آتن، یہ عربک کے ایس کہلاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو انگلش میں بتایا تھا کہ بوائز، گرلز، ہاؤسز، کارز، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی ایس لگے ہوتے ہیں انگلش میں آخر میں، اس سے آپ بآسانی پہچان لیتے ہیں کہ یہ پلورل ہیں. اسی طرح سے عربک میں
ایس کیا ہے؟ اونا، اینا، آتن. آتن سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ عربک کے ایس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جمع سالم. اچھا، جمع سالم میں کتنی کیٹیگری ہیں؟ جمع سالم میں 3 کیٹیگریز ہیں: جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل. یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو یاد رکھنی ہیں. پھر جمع مکسر کی اگر میں آپ سے پوچھوں کیا پہچان ہے، آپ کہیں گے ایسے اسم جن کے آخر میں عربی کا ایس نہیں لگا ہے لیکن ان کی ترجمانی میں جمع موجود ہے، یعنی ان کے معنی پلورلس میں ہیں. جیسے رسول، نساء، ملائکہ، اطفال. تو یہ جمع مکسر عاقل ہو گئے. اور جمع مکسر غیر عاقل کی پہچان کیا ہے؟ ایسے اسم جن کا تعلق نہ تو انسانوں سے، نہ ہی جنات سے، اور نہ ہی فرشتوں سے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں جیسے اعمال، انہار یعنی بہت سی نہریں، یا کتبن بہت سی کتابیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جبال بہت سے پہاڑ، جمال بہت سے اونٹ. ٹھیک ہے، تو یہ کافی یعنی آپ کو ورڈز مل جائیں گے جو جن کو آپ کہیں گے کہ یہ غیر عاقل جمع مکسر کیٹیگری میں جائیں گے. اور آخری کیٹیگری آپ نے پڑھی اسم جمع. اور اسم جمع میں آپ نے کہا کہ 6 ورڈز آپ کو یاد رکھنا ہے، اور وہ ہے ناس، الناس، قرن، قرونا، قوم، اقوام. ٹھیک ہے، یہ جب بھی آئیں گے قرآن مجید میں آپ ان کو جمع کہیں گے، اسم جمع کیٹیگری میں رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اس میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی کہ جب آپ اس کو جمع میں دیکھیں گے، مثال طور پہ جمع سالم میں خاص کر، تو جمع سالم میں ہمیشہ آپ کو دے کا استعمال کرنا ہے. یعنی دے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ضمائر میں پڑھا ہے ہم. ٹھیک ہے، ہم، یا بہت سی عورتوں کے لیے ہننا، یا نہیں پڑھا بھی؟ نہیں، آپ نے شاید ابھی نہیں پڑھا ہے تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. لیکن ابھی فی الحال آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ ان کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ دے. ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے دے استعمال کرتے ہیں، یعنی دے آر مسلمس، دے آر مسلم مین، دے آر مسلم ویمن، ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دے استعمال کریں گے، لیکن کس کے لیے استعمال کریں گے؟ جمع سالم سب کے لیے نہیں. جمع سالم اگر میں یہاں پر لکھوں تو یہ مناسب رہے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں، آپ دے یہاں پر لکھیں گے اور دے اس کے لیے لکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جمع مؤنث، جمع مذکر کے لیے لکھیں گے، جمع مؤنث عاقل کے لیے لکھیں گے. لیکن جمع مؤنث غیر عاقل بہت سے آسمانوں کے لیے آپ شی لکھیں گے. شی سے مراد یہ ہے کہ یہ واحد اور مؤنث. ٹھیک ہے، یعنی واحد مؤنث. شی سے مراد کیا ہے کہ یہ اب ایک عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ بہت سے آسمانوں کا ذکر تو ہے لیکن ہم ان کو ایک عورت مانیں گے. بہت سے آسمانوں کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے شی از اسکائز. کیا کہیں گے ہم کہیں گے شی از اسکائز، یعنی بہت سے آسمان، وہ ہیں بہت سے آسمان. دے آر اسکائز نہیں کہیں گے بلکہ شی از اسکائز کہیں گے. ٹھیک ہے، تو شی سے خطاب کریں گے ہم ان کو. ٹھیک ہے، تو شی کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک عورت، شی از اسکائز. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم شی کا استعمال جمع مکسر غیر عاقل کے لیے بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہنا چاہیں کہ مثال طور پہ بکس، تو ہم دے آر بکس نہیں کہیں گے، شی از نیو بکس. ٹھیک ہے، شی از نیو بکس، وہ ہیں نئی کتابیں. تو یہ کہنے کو انگلش میں بڑا اٹپٹا سا لگے گا لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شی استعمال کرنا ہے جمع مکسر کے لیے، وہ غیر عاقل، دونوں غیر عاقل کے لیے آپ شی استعمال کریں گے. اور جمع مکسر عاقل کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور شی بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کے لیے دونوں استعمال کریں گے آپ، دے بھی اور شی بھی. اور اسم جمع کے لیے بھی آپ کہیں گے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، دے بھی اور شی بھی، یہ دونوں استعمال ہوں گے. تو 2 کیٹیگریز کے لیے صرف دو ورڈ استعمال ہو، 2 کیٹیگریز کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوگا دے. 2 کیٹیگریز کے لیے صرف شی استعمال ہوگا، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل. اور 2
کیٹیگریز کے لیے دے اور شی دونوں استعمال ہوں گے. تو نارمل اسم کے لیے جمع سالم کے لیے اگر ہم کہیں جمع سالم میں آپ دے کس کے لیے استعمال کریں گے؟ دے استعمال کریں گے جمع مذکر اور جمع مؤنث عاقل. ٹھیک ہے، یہ آپ نارمل اسم میں آپ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ دے جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث عاقل کے لیے. اچھا، صرف شی کس کے لیے استعمال کریں گے؟ جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے اور جمع مکسر غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو صرف شی استعمال کرنا ہے. اور دے اور شی کب کب استعمال کرنا ہے؟ آپ کو جمع مکسر عاقل کے لیے اور اسم جمع کے لیے دے اور شی دونوں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے اس چارٹ سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیسے آپ کب کب دے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، کب آپ صرف شی استعمال کریں گے اور کب آپ دے اور شی دونوں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، کس کے لیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں دے دوز آر بیوٹیفل بلڈنگس. ٹھیک ہے، دوز آر بیوٹیفل بلڈنگس. لیکن عربک میں آپ دوز آر بیوٹیفل بلڈنگس کی جب آپ عربک بنائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا ٹھیک ہے، ہیا بنایاتن جمیلتن. ٹھیک ہے، ہیا بنایاتن اور جمیلتن، یہ آپ کی بیسیکلی یہ آپ کی عربک ہو جائے گی. لیکن جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے انگلش میں تو شی از بیوٹیفل بلڈنگس. شی از بیوٹیفل بلڈنگس. اس عربک کی جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا ہوگی؟ شی از بیوٹیفل بلڈنگس. اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوز آر نیو پینس، ٹھیک ہے، وہ نئے قلم ہیں، تو کیا کہیں گے آپ ان کے لیے؟ دوز آر نیو پینس کے لیے تو کہیں گے ہیا، یا آپ اس کو اشارہ کر لیں تل کا اقلام جدیدتن. ٹھیک ہے، دوز آر آپ کہہ سکتے ہیں فیو نیو پینس، کچھ نئے قلم ہیں. تو تل کا اقلام جدیدتن. لیکن جب آپ اس کی عربک بنائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ شی از نیو پینس. شی از نیو پینس. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی عربک ہو جائے گی. فیو نیو پینس کر دیں، فیو نیو پینس، شی از فیو نیو پینس. تو یہ تھوڑا سا انگلش میں تو بڑا اٹپٹا سا لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ آگے پڑھ کے جب آگے ہل کے پڑھیں گے ہمارے عربک میں تو یہ چیزیں ہمارے لیے اور آسان ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.